أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ترجمہ۔ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کو پوجا تھا، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور وہ مدت 40 دن ہے، بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی وعدہ ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے تک نہیں رہو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ اس آیت میں گناہ سے شرک اور کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا ہی گناہ گار ہو گناہوں سے گھیرا نہیں ہوتا، اس لیے ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اس زندگی میں ایمان پر قائم رکھے اور ہماری موت ایمان پر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔